بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، گزشتہ 2 سے 3 دن میں لاہور رہا تو ذرا تھوڑا ویڈیو بھی ایک لگا سکا۔ دوستوں کے بہت کمنٹس آئے، خاص کر عدلیہ کے حوالے سے۔ میں نے عرض کیا تھا عدلیہ اسٹرانگ ہے، اور جو میں نے بات کی تھی عدلیہ اسٹرانگ ہے، میں اس بات پہ 100% قائم ہوں۔ آج بھی ہماری اسٹرالوجی یہی کہتی ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اب حکومت جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کمزور ہے۔ بہت دوستوں کے کمنٹس آئے، میں ذاتی طور پہ ہر بندے کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی اور تنقید بھی کی۔ ان کا حق بنتا ہے، آپ لوگ ٹائم نکال کے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو بالکل آپ درست کہتے ہیں، لیکن میں دوستو اپنی اسٹرالوجی بیان کرتا ہوں۔ جو آج تک میں نے علم سیکھا میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اگر دوستو تھوڑا سا غور فرمائیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں اتنی چیزیں تبدیل ہوں گی جیسے پہلی کلاس سے لے کے ایم اے تک کا سلیبس چینج ہو جائے۔ اب یہ تبدیلیاں کب آتی ہیں دوستو؟ تبدیلیاں اس وقت آتی ہیں انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے۔ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کے زمین پہ بھیجا ہوا ہے۔ تو انسان اپنی عقل سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عنایت فرمائی اس سے فیصلے کرتا ہے۔ اس نے بات کرنے کے لیے پہلے فون ایجاد کیے، اس کے بعد موبائل فون آئے، اس کے بعد اس طرح دوستو زندگی کا پہیہ چل رہا ہے۔ یہ جو زندگی کا پہیہ چل رہا ہے یہ دوستو اسی طرح چلنا ہے جیسے چل رہا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس اسٹرالوجی میں جو آپ نے سب لوگوں نے باتیں کیں اور یہ کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ اسٹرانگ ہے اور یہاں حکومت کمزور ہے، تو اب جو کمزور ہے وہ طاقتور نظر آ رہے ہیں اور طاقتور جو ہیں وہ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ذائچے کو ہم پڑھیں گے ہر حال میں۔ میں نے جو عرض کیا میں دوبارہ اپنی بات دہرا دیتا ہوں کہ ہماری اسٹرالوجی میں وزیر اعظم ایک کمزور ترین وزیر اعظم ہے اور موجودہ اسمبلی ایک کمزور ترین اسمبلی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ جو صورتحال چل رہی ہے، اس میں ہم اپنے سیارگان بیان کرتے ہیں دوستو۔ جو ہمارے سیارگان ہیں وہ جو بات کرتے ہیں ہم وہی بتاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ہم خواہشات، دوستو ہم خواہشات کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے۔ جب آپ علم جانتے ہیں آپ نے اس علم کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کیے دیتا ہوں جناب کہ یہ جو کرنٹلی نومبر ہے، نومبر میں سیارگان چینج ہو رہے ہیں، اور یہ جو چینجنگ کی ڈیٹس ہیں یا جو آسپیکٹس چینج ہوں گے، جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اس مہینے میں نومبر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اپنا عطارد ہے یہ اسی مہینے میں 22 درجے پہ برج قوس میں ریورس ہو جائے گا، اور جب یہ برج قوس میں ریورس ہوگا تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے گھر میں کیونکہ مشتری بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں حالت کران میں پڑھے جائیں گے، اور یہ جب ریورس ہوگا تو یہ اب آنے والا بہت سا وقت یہاں گزارے گا۔ اب عطارد اور مشتری کو ہم حالت کران میں پڑھیں گے۔ جب ہم ان کو حالت کران میں پڑھیں گے تو تبدیلی کی جو میں باتیں کر رہا تھا وہ ساری سامنے آئیں گی۔ اب حکومت جو کر سکتی تھی اس نے کر کے دکھایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کی اپنی سوچ سمجھ ہے؟ تو ایک بات طے ہو گئی کہ ان کی اپنی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پہ ایک ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 47 کی پیداوار ہیں یہ۔ انہوں نے بہت زیادہ دیکھیں لوگوں کو استعمال کر کے بائی ہک اینڈ کوک انہوں نے اٹھا کے جناب ترمیم کی، لوگ پکڑ ادھر کر ادھر کر۔ اب وہ ترمیم عدلیہ کے سامنے ہے، عدلیہ اسٹرانگ ہے۔ کرنٹلی حکومت نے جو آئینی بینچ بنایا اس میں ججز ایک جگہ پہ متحد رہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ والی جو چیزیں لائے اور پارلیمنٹ سے جو انہوں نے کیا وہ لا کے مطلب اپنا آئینی سربراہ بنایا۔ یہ ابھی کی بات ہے۔ بہت لوگوں کے میسیجز آئے، بلکہ
اوورسیز سے ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے بڑا گلہ کیا، میں نام نہیں ان کا لیتا، کہ ڈاکٹر صاحب عدلیہ تو پھر بہت اسٹرانگ ہوگی، طنز کیا انہوں نے۔ کوئی بات نہیں دوستو، ظاہر ہے کہ لوگوں کی اپنے ملک کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے، لوگوں کی کیونکہ اپنے ملک کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے، لوگوں نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے، اس کی وہ بہتری چاہتے ہیں، جذباتی ہیں ذرا ہمارے جو قوم ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی وہ جو ترمیم انہوں نے کی ہے اور جو قاضی صاحب کے ناقص فیصلے ہیں وہ بھی عدلیہ نے سننے ہیں، ابھی عدلیہ سنے گی، ابھی بات ان کے سامنے نہیں آئی، یہ ابھی ان کے سامنے آنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں نا پورا ہفتہ گزارنے کے لیے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہفتہ ہم گزار رہے ہیں، ہم یہ بھی کر لیں تاکہ ہمارا اس سے اگلا ہفتہ بھی بہتر ہو جائے، اس طرح یہ چل رہے ہیں۔ لیکن ان کی آئینی ترمیم جو انہوں نے کی ہے یہ ریجیکٹ ہوگی، اور عدلیہ اسٹرانگ فیصلہ دے گی، آئین پہ منع عمل ہوگا۔ اور اس کی جو پہلی دلیل آپ کو نظر آئے گی وہ ذائچہ کہہ رہا ہے کہ ذائچے میں 6 درجے، مریخ 6 درجے پہ ریورس ہونا ہے برج اسد سے۔ یاد رکھیں دوستو، مریخ نے ریورس ہونا ہے، اور پھر اس کی ایک ریورس کا وقت ہے کہ اس نے کتنی مہینے ریورس رہنے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے اب حکومت کے اقدامات کو کسی جیسے سمجھے کہ لیمو نچوڑتے ہیں، اس کے اندر ڈال کے نچوڑا جائے گا۔ ان کی جو اصلاحات انہوں نے کی اپنی طرف سے، جو انہوں نے چینجز کی، جو انہوں نے عدلیہ کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کی، اس کا جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل عدلیہ اس کو نچوڑ کے رکھ دے گی۔ اور یہ جو ذائچے میں صورتحال ہے، ایک تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جب مریخ ریورس ہوگا، مریخ اس وقت برج اسد میں ہے اور طاقتور ہے۔ اب بہت سارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا امریکہ کے الیکشنز کا نہیں بتایا۔ اب دیکھیں دوستو، ہمارے پاس جو امریکہ کے الیکشنز ہیں نا، ان کا یا تو ہمارے پاس دونوں جو وہاں پہ صدارتی امیدوار ہیں ان کا ذائچہ ہوتا۔ اگر ہمارے پاس ان دونوں کا ذائچہ ہوتا، ہم ضرور اس کے بارے میں دونوں کا ذائچہ پڑھ کے بتاتے کون جیتے گا۔ میرے پاس دونوں کا پراپر ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ نہیں تھا۔ اور دوسری بات دوستو یہ بھی ہے کہ میں بیزی بھی بڑا تھا اور میں اس طرف نہیں آیا۔ میں پاکستان کا ذائچہ، خان صاحب کا ذائچہ، عدلیہ کا ذائچہ، لوگوں کے ذاتی ذائچے، ان پہ کام کرتا رہتا ہوں۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا انٹرنیشنل لیول پہ جو ذائچہ ہے وہ میں نے عرض کیا تھا اسٹرانگ ہو چکا ہے، اس کے اثرات آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذائچے میں جو اپنا زحل ہے یہ 14 نومبر کو اپنی رجت ختم کر رہا ہے، تو 14 نومبر عدلیہ کے اوپر جو انہوں نے موجودہ حکومت نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، عدلیہ اس کا جواب 14 نومبر 2024 کے بعد دے گی، کیونکہ زحل اپنی ریورس ختم کر چکا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب زحل یا کوئی بھی ستارہ، جس بندے کا ستارہ ہو، جب وہ اپنی ریورس ختم کرتا ہے تو اسے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہے، اور اس کے پاؤں میں پھر جوتی نہیں رہتی، پھر نیچے کانٹے ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جتنے درجے اس نے طے کیے تھے اس پہ چھوڑ دے گا، لہٰذا وہ بھگتے گا۔ تو موجودہ حکمران بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 14 نومبر کا جو سورج ہے وہ طلوع ہونے والا ہے، اور آج کوئی خاص دن نہیں رہ گئے کہ عطارد نے اپنی ریورس ختم کرنی ہے 14 نومبر سے، اور یہ پھنستے جائیں گے۔ ہر آنے والا دن انہیں مشکلات میں لائے گا، ہر آنے والا دن انہیں مشکلات میں۔ دوستو، عدلیہ کے حوالے سے جو 14 نومبر کا دن ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 14 نومبر 2024 کو زحل جو ہے وہ اپنی رجت ختم کر دے گا اور واپس سفر طے کرے گا۔ آج تک حکومت نے جو الٹے کام کیے، جو پنگے لیے، اب آسٹرالوجی کہتی ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جو مرضی کر لیں، جو انہوں نے کرنا تھا، جو انہوں نے اپنا آپ دکھانا تھا، اپنے اقتدار کو
طول دینے کے لیے کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا۔ اب 14 نومبر 2024 سے ان کی صورتحال خراب ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ عدلیہ اور عمران خان سٹرونگ ہے، اس سمت میں باتیں آئیں گی۔ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کا ذائچہ اور سٹرونگ ہوگا۔ دوستو آپ کے کمنٹس بڑے زبردست ہیں۔ دوستو آپ نے کہا بہت ساری باتیں کی، ہر بندے کا فردر جواب، لیکن زیادہ تر کمنٹس یہ تھے کہ آپ کہہ رہے تھے عدلیہ جو ہے وہ کمزور ہو گئی، حکومت جو ہے وہ سٹرونگ ہو گئی، جبکہ نظر آنے میں یہی آ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن عدلیہ آسٹرالوجیکل اسپیکٹ میں ابھی بھی عدلیہ بڑی سٹرونگ ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ غلط وقت میں حکومت غلط فیصلہ کر بیٹھی ہے، ہر حال میں انہیں یہ فیصلہ بھگتنا پڑے گا۔ آنے والا وقت حکومت کے لیے شدید مشکلات لا رہا ہے، اور عدلیہ اپنی طاقت انشاءاللہ اپنے فیصلوں سے منوائے گی۔